آپ سب پر سلامتی ہو۔ سید گلزار عاصم کا لکھا ہوا ہے، دل کے ساتھ لگا کر گہرے زخموں کو ہم نے غم کا زہر پیا ہے خوش ہو کے۔ لوگوں آ کر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، سولی پر منصور چڑھا ہے خوش ہو کے۔ سارا شہر خلاف تھا جس دیوانے کے، آج وہ دنیا چھوڑ چلا ہے خوش ہو کے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ولاگ میں بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اپنے آپ کو ری ویمپ کر رہی ہے، کس طریقے سے آپ نے ایک شخص کو جیل کے اندر منتقل کیا اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ سنانا ہے کہ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے کیس میں مرکزی ملزمہ کی ضمانت میں توسیع کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آج کے دن اس کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرید بلوچ کی عدالت میں ہوئی، جہاں ملزمہ کے وکلاء نے ضمانت میں توسیع کی درخواست کی۔ یاد رہے کہ اس کیس میں مرکزی ملزمہ جو ہے وہ 8 اگست تک ضمانت پر تھی۔ 2 اگست کو ان کی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے انہیں شامل تفتیش ہونے کی ہدایات جاری کی تھیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ حکم نامہ بھی جاری کیا تھا کہ 8 اگست کو انہیں دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ آج ضمانت کی منسوخی کے بعد اسلام آباد پولیس نے ملزمہ کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ سرکار، اگر عدالتیں اتنی ہی برقرفتاری اور انصاف کی پابند ہیں تو حالیہ گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس پر رضوانہ کے والدین اور عوام آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ ملزم کو ایسا عبرت کا نشاں بنایا جائے کہ آئندہ کوئی بھی دماغی خلل کی امیر زادی ایسا ہاتھ نہ اٹھا سکے، بچی کی پسلیاں نہ توڑ سکے، اس کی آنکھ کو ڈیمیج نہ کیا جا سکے، اس کے حلقوم میں تیزاب نہ انڈیلا جا سکے۔ سرکار، یہاں انصاف کے دائرے کو وسیع کیا جائے تو پہلے وہ لوگ کٹہرے میں آتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے کم سن بچوں کو ایسے گھروں میں کام کروانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سرکار، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غریب عوام کے لیے کس طریقے کے اقدامات اٹھائے گئے۔ یہ غریب عوام کسی اچھے سکول میں پڑھا لکھا تو نہیں سکتے، تو آج آ کے ایسے گھروں میں کام پر رکھوا دیتے ہیں کہ میم صاحب کے گھر 2 وقت کی اچھی روٹی تو کھا سکتے ہیں، میم صاحب کے بچوں کی اترن پہن کر تن تو ڈھانپ سکتے ہیں، میم صاحب کے بچوں سے اچھا بولنا تو سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر کا چولہا بھی گرم ہوتا رہے گا۔ سرکار، یہ غریب عوام ایسے وسیع پیمانے پر انصاف کی متلاشی ہے۔ دوران سماعت ملزمہ کے وکلاء لڑکی پر تشدد کی ذمہ داری متاثرہ لڑکی کے والدین پر ڈالتے رہے۔ حضور والا، وکلاء ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اصل تشدد تو واقعی والدین نے کیا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی کم سن بچی کو میم صاحب کے حوالے کر دیا۔ سرکار، وکلاء ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ تشدد زدہ بچی کے اپنے والدین نے ہی اس کے اوپر تشدد کیا ہے کہ تن ڈھانپنے کو میم صاحب کے سپرد کر دیا۔ سائیں، وکلاء ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اصل مجرم والدین ہیں جنہوں نے اپنی لخت جگر کو سکول نہیں بھیجا اور میم صاحب کے گھر پر کام پر رکھوا دیا۔ حضور، یہ پاکستان کے اندر منظرنامہ ہے۔ حضور، یہ ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے کہ بچہ سکول پڑھنے جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ بچہ کچھ کام سیکھ جا، فرصت کے ان دنوں میں کوئی مزدوری سیکھ لے، کوئی ہاتھ کا ہنر سیکھ لے تاکہ بہتری کے امکانات روشن ہو سکیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں نامزد ملزمہ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیہ کی ضمانت کو خارج کر دیا۔ کمسن ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں نامزد ملزمہ سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد جج فاروق فرید کی عدالت میں ہوئی تھی۔ دوران سماعت آج جج فاروق فرید نے ملزمہ سومیہ عاصم کو روسٹم پر بلایا اور ان سے سوال کیا کہ سومیہ عاصم کے خلاف کیس کا ریکارڈ کہاں ہے۔ وکیل صفائی نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزمہ سومیہ عاصم GIT کے سامنے پیش ہوئی اور اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ ریکارڈ میں پولیس نے لکھا کہ ملزمہ سومیہ عاصم نے تشدد نہیں کیا۔ سومیہ عاصم نے ملزمہ کو واپس بھیجنے کا بار بار کہا۔ کمسن بچی کو اس کی ماں کو صحیح سلامت دیا گیا تھا۔ کیا سومیہ عاصم کو جیل بھیجنا ضروری؟ یہ ان کے وکیل کی جانب سے پوچھا گیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی گئی، جبکہ جج فاروق فرید صاحب جو آج عدالت کے اندر موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ ملزمہ سومیہ عاصم تو ہر حال میں شامل تفتیش ہونے کی پابند ہے۔ ملزمہ کے وکیل کا کہنا تھا
کہ تفتیشی آفیسر نے تمام پہلوؤں پر تفتیش نہیں کی. یہ نہیں جانچا گیا کہ جو الزامات لگے ہیں کس حد تک صداقت کے اوپر مبنی ہیں. کیا تفتیشی آفیسر نے وقوعے کی ویڈیو حاصل کی ہے جس پر جج فاروق فرید کا کہنا تھا کہ تاحال کوئی دلیل درخواست ضمانت میں توسیع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. والدین اور رشتہ داروں کو پولیس کو دیے گئے بیانات میں تضاد دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پولیس کو جو بیانات دیے ہیں وہ آ رہے ہیں, رشتہ داروں کو جو بیانات دیے ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ وکیل صفائی نے وہاں پہ موقف اپنایا. وکیل صفائی نے یہ بھی کہا ہے کہ مقدمے کی پہلی 5 لائنیں ہی جھوٹ پر مبنی ہیں, جس پر جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں یہاں ٹرائل کے لیے نہیں بیٹھا, درخواست ضمانت پر دلائل دیں جس کی آپ نے درخواست کر رکھی ہے کہ اس میں توسیع کر دی جائے. فاضل جج نے یہ بھی کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ آنے تک سماعت کو ملتوی کر دیا جائے. جج فاروق فرید نے درخواست ضمانت پر دلائل دینے کی ہدایت کی. وکیل صفائی پھر بولنے لگے. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو کہا گیا کہ بچی اپنا بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. سرگودا تک بچی بالکل ٹھیک گئی ہے, اسے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. تاخیری حربے استعمال کر کے بیان کو تاخیر سے ریکارڈ کروایا گیا. تفتیشی آفیسر کڑی سے کڑی نہیں ملا پا رہا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. والدین اور رشتہ داروں کو پولیس کو دیے گئے بیانات میں تضاد دکھائی دے رہا ہے. بچی کی اگر طبی رپورٹ دیکھی جائے تو بچی کی طبی رپورٹ کے مطابق بچی کو فریکچر نہیں ہے. یہ وکیل صفائی کی طرف سے کہا گیا اور پورے اس وقت جگ میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, اس کی بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اور ہڈیاں جو جڑی ہیں وہ غلط جگہ پہ جڑ گئی ہیں. سومیہ عاصم پر الزام لگایا گیا کہ بچی کو تیزاب پلایا گیا. بچی کو بس سٹینڈ پر چھوڑتے ہوئے سومیہ عاصم گئیں تو انہیں پھنسایا گیا. رضوانہ کو اتنے زیادہ زخم ہیں, کیا کوئی والدین اپنی بیٹی کو اتنے زیادہ زخم کر سکتا ہے؟ وکیل صفائی کے بعد مدعی کے وکیل بولے. مدعی وکیل نے پھر دلائل میں ہی کہا کہ تفتیشی آفیسر کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ تفتیش کیسے کرنی ہے. عدالت بھی تفتیشی آفیسر کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ اس سے جا کے تم نے سوال کرنا ہے, اس سے سوال نہیں کرنا. سومیہ عاصم کس بنیاد پر اپنی ضمانت میں توسیع مانگ رہی ہے؟ کیا عورت کوئی بھی جرم کر لے اور اسے ضمانت دے دی جائے گی؟ اگر عورت کو ایسے ہی ضمانتیں ملتی رہیں تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا. مدعی وکیل نے یہ بھی کہا کہ الزام لگایا گیا کہ بچی کے والدین نے بلیک میل کیا. کیوں ہوئے بلیک میل؟ حقیقت ہے کہ بچی کے والدین سے رابطہ کیا گیا اور پیسوں کی آفر کی گئی, اور یہ تیسرے دن کی خبریں تھیں کہ ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ صلح صفائی کر لیں, پیسے لے لیں. پھر مدعی وکیل نے یہ بھی کہا کہ بچی کی طبی رپورٹ کو تو آج تک سومیہ عاصم کے وکلاء نے چیلنج ہی نہیں کیا. اتنے زیادہ زخم ہیں, کیا کوئی والدین اپنی بیٹی کو اتنا زخمی کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی ماں باپ اپنی بیٹی پر اتنا تشدد نہیں کر سکتے. بچی رضوانہ کے والدین کے وکیل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کم سن بچی کو ملازمہ رکھنا ہی ایک جرم ہے. سول جج اور اہلیہ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کم سن ملازمہ رکھنا جرم ہے. ماموں اور بچی کی والدہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. پروسیکیوٹر پھر وہاں پہ آئے اور پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق اگر دلائل پختہ دیے جاتے ہیں تو ملزمہ کو ضمانت نہیں ملتی. طبی رپورٹ کے مطابق بچی رضوانہ کو 14 انجریز آئی ہیں. بچی کی کھوپڑی کے دائیں, بائیں اور پچھلے حصے میں انجری ہے. بچی کی آنکھوں, گال, ہونٹوں اور کمر پر بھی چوٹیں آئی ہیں. ایک نہیں, بچی کو متعدد انجریز ہیں, پسلیوں تک پر انجری ہے. ڈاکٹر نے تو معائنہ کر کے بتانا ہے کہ انجریز کتنی ہوئی ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج فاروق فرید نے پھر فریقین کے دلائل سننے کے بعد سومیہ عاصم کی ضمانت خارج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا. ضمانت میں توسیع کی درخواست خارج ہوتے ہی پھر وہاں پر موجود جو پولیس تھی اس نے سومیہ عاصم کو گرفتار کر لیا. یوں یہ کسی حد تک ایک امکان روشن ہوا کہ بہتری کا کوئی منظرنامہ وضع ہو سکتا ہے. جج فاروق فرید کا پروسیکیوشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سچ تلاش کرنے میں ڈر نہیں ہونا چاہیے, شواہد ایمانداری سے جمع کریں اور کوئی دباؤ نہ لیں. معاملے کی تفتیش میرٹ پر ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج فاروق فرید نے درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے حکم دیا کہ ملزمہ کو کمرہ عدالت سے باہر لے جائیں. میرے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ وہ میرے کولیگ کی اہلیہ ہیں, لیکن جہاں پر انصاف کی بات ہوگی تو مجھے انصاف کرنا پڑے گا اور میں انصاف کروں گا. اور انصاف یہی ہے کہ ان کی درخواست ضمانت کو میں خارج کرتا ہوں اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اس کیس کی تمام پہلوؤں پر تفتیش مکمل ہو اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نتیجہ اخذ کیا جائے. یہاں سے کچھ بہتری کا امکان تو ہمیں روشن ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف اگر اس طریقے سے چلے تو بہتر ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف
اگر سیاسی منظرنامے کو دیکھا جائے، ایک جس کو قیدی بنایا گیا، دوران قید وہاں پر بات یہ ہوتی رہی کہ حلیہ بگاڑ دیا جائے، اور حلیہ خود بخود جو بگڑے اس کی بنیاد کے اوپر کہا جائے کہ یہ تو فیشن کر کے سکرین کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن جس کو آپ نے جیل میں پہنچایا، کیا اس کی مقبولیت میں کمی واقع ہو گئی؟ متھرا کا الیکشن ہوا، اس کا ایک سیکیورٹی گارڈ جو زمان پاک کے باہر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اس کو وہاں پر الیکشن کے لیے میئر کے طور پہ کھڑا کیا گیا، اور اس نے تمام پارٹیز کی نسبت ووٹ زیادہ حاصل کر لیے اور جیت گیا۔ دوسری طرف اگر حویلیہ کا میں حوالہ دوں، حویلیہ میں بھی الیکشن ہوا، اور حویلیہ میں پہلے نمبر پر کون آیا؟ ایک آزاد امیدوار، دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، اور آزاد امیدوار کے بھی ایک خط کو منظر عام پہ آنے کے بعد یہ کلائی کھل چکی ہے کہ وہ خط پہلے لکھتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کہ میں آزادانہ طور کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ کچھ لوگ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، آپ ان کو ٹکٹ نہ بھی دیں تو میری جیت کا قوی امکان ہے، اور میں جیت کے اپنی جیت کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تحفہ دوں گا۔ کیا اس طریقے سے پارٹی دب جائے گی؟ دوسری طرف تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کرانے کے 4 مواقع ملے اور چاروں ضائع کیے گئے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مان رہے تھے اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ملک چلانا چاہتے تھے۔ ٹھیک، غلطی تو تھی ان کی، اسلام آباد میں بیٹھ کے ملک چلانا چاہتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ملک چلتا ہے تو لندن میں بیٹھ کے چلتا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ملک چلتا ہے تو واشنگٹن ڈی سی سے چلتا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ملک اب چلے گا تو دبئی میں بیٹھ کے چلے گا، کیونکہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ملک چلانا چاہتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتحادیوں سے پوچھتے تک نہیں تھے، ہمیں الیکشن کرانے کے 4 مواقع ملے، الیکشن کے 4 مواقع ضائع کیے گئے، چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مان رہے تھے، کئی مرتبہ کہا کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد سے بیٹھ کر ملک چلانا چاہتے تھے، اور ہم اس سوچ سے پارٹی چلا رہے تھے کہ نیا پاکستان بنے گا۔ ہم نے محنت کی لیکن اس کا صلہ دیا گیا نہ، ہمیں پوچھا گیا۔ آپ سے جب نہیں پوچھا گیا تو کن مقاصد کے تحت آپ وہاں پہ بیٹھے رہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ صرف 2 شخصیات کی مانی جاتی ہے تو اسی وقت علیحدہ ہوتے نا۔ یہ جب ہر طرف جنجال پڑا تھا، آپ کسی اور فطرت کی وجہ سے علیحدہ ہوئے، کچھ لوگ کسی اور وجہ سے علیحدہ ہو گئے، اب ہر کوئی اپنا بیانیہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت خود ختم کی، پی ٹی آئی کے پاس معیشت بہتر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سائفر کے معاملے پہ کئی میٹنگز ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو کہا تھا کہ انہیں میری بات نہیں ماننی، اعظم خان کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص لیڈر بن جائے، فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی خود کرتے تھے۔ اگر وہ فیصلے کرتے تھے تو سوچئے کہ ایک شخص کو اگر جیل میں رکھا ہے تو اس کو جیل میں رکھنے کے نتائج کیا مل رہے ہیں کہ میئر کے الیکشن لوگ جیت رہے ہیں، اس کو جیل میں رکھنے کے نتائج کیا مل رہے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی مائنس ہو جائے گا؟ اگر مائنس ہونا ہوتا تو نتائج مختلف ہوتے۔ آپ اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں، آپ کے نتائج پھر وہاں پہ ساری چیزیں بیان کرتے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ آپ نے سب کچھ غلط کیا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے گلے کا طوق بننے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے